مجھ سے کیوں اتنی، میں تو قرآن کا داعی ہوں، رسول اللہ کا وارث، صحابہ کا سپاہی ہوں، مجھے ہے کفر سے نفرت، میں تو حق کا فدائی ہوں، زمانے کے ہر ایک ظالم، ہر جابر سے لڑتا ہوں، مجھے جو حکم ربی ہے وہی میں کام کرتا ہوں، میں ایسی قوم سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ محترم ناظرین، آج کی اس نشست میں ہم روزے سے متعلق 40 مسائل آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہے ہیں۔ آئیے ان 40 مسائل کو ہم دلائل کی روشنی میں دیکھیں اور کوشش کریں کہ جو باتیں بیان کی جائیں ان پر ہم سب انشاءاللہ عمل کریں۔ روزے سے متعلق سب سے پہلا مسئلہ نمبر 1، روزہ کہتے کس کو ہیں؟ عربی زبان میں روزے کے لیے جو لفظ ہے الصوم یا الصیام، جو قرآن اور حدیث میں جو لفظ آیا ہے، صوم کے معنی ہوتے ہیں الامساک، رک جانا، اور شریعت میں روزے کا مطلب ہوتا ہے الامساک عن المفطرات من طلوع الفجر الثانی الی غروب الشمس بالنیہ۔ مطلب ہوا کہ ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو روک لینا جو روزے کو توڑتی ہیں، طلوع فجر سے لے کر کے سورج کے ڈوبنے تک، نیت کے ساتھ۔ یہ ایک تو ہوتا ہے کہ بغیر نیت اور بغیر ارادے کے انسان صبح سے شام تک بھوکا ہے تو وہ روزہ نہیں ہے۔ نیت اور ارادے کے ساتھ طلوع فجر سے لے کر کے سورج کے غروب ہونے تک ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو دور رکھنا جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، دیٹ از کالڈ صوم، اس کو روزہ کہا جاتا ہے۔ مسئلہ نمبر 2، روزے کا حکم کیا ہے؟ روزہ فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے، کیا ہے؟ تو یاد رکھیے کہ اس پر تمام مسلمانوں کا اتفاق ہے کہ روزہ رمضان کا فرض ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں سورہ بقرہ کے اندر فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے تم سے پہلے کے لوگوں پر فرض کیے گئے تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کی بڑی مشہور حدیث ہے، صحیح بخاری کے اندر کتاب الایمان کے اندر حدیث نمبر 8 ہے۔ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بنی الاسلام علی 5، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، اور ان 5 چیزوں میں توحید اور رسالت کے اقرار کے بعد اور نماز اور زکوٰۃ کے بعد چوتھے نمبر پر اللہ کے نبی نے وصوم رمضان، رمضان کے روزے کا ذکر کیا ہے۔ مسئلہ نمبر 3، روزے کے فضائل کیا ہیں؟ روزے کی کیا فضیلت ہے؟ حضرت ابو ہریرہ کی بہت مشہور حدیث ہے، حدیث قدسی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ بندہ میرے لیے رکھتا ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے کہ نماز کسی اور کے لیے پڑھتا ہے، زکوٰۃ کسی اور کے لیے دیتا ہے، لیکن روزے کے لیے خاص طور سے اللہ تعالیٰ نے کیوں کہا کہ روزہ میرے لیے ہے؟ کیونکہ یہ ایک ایسی عبادت ہے جس کے اندر ریاکاری کا امکان بہت کم ہے۔ بندہ روزہ ہے کہ نہیں ہے یہ صرف بندے کو معلوم ہے یا اللہ کو معلوم ہے۔ یعنی یہ ایک ایسی عبادت جس میں ریاکاری کے امکانات نہ کے برابر ہیں، اور یہ ایک ایسی عبادت ہے جس میں بندہ قربان کرتا ہے اپنی محبوب چیزیں، اپنی خواہشات والی چیزیں، کھانا، پانی، پیاس لگی ہے پانی نہیں پی رہا، بھوک لگی ہے کھانا نہیں کھا رہا، اپنی خواہشات کو کنٹرول کیے ہوئے۔ اسی لیے اللہ کہہ رہا ہے، الصوم لی، روزہ میرے لیے ہے، وانا اجزی بہ، اور میں ہی روزے کا بدلہ دوں گا۔ یعنی روزے کا بدلہ بتایا نہیں گیا، اللہ نے کہا کہ میں دوں گا، اور میں کیا دوں گا؟ اللہ اپنے حساب سے دے گا۔ یدع شہوتہ واکلہ وشربہ من اجلی، بندہ میرے لیے، میری وجہ سے اپنا کھانا پینا اور اپنی خواہشات چھوڑتا ہے۔ والصوم جنۃ، اور آگے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ روزہ ایک قسم کی ڈھال ہے، شیطان سے لڑنے کی، برائیوں سے لڑنے کی، نفس کو کنٹرول کرنے کے لیے ایک ڈھال ہے۔ وللصائم فرحتان، اور آگے اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ روزے دار کو 2 خوشیاں ملتی ہیں۔ فرحۃ حین یفطر، ایک خوشی تب ملتی ہے جب انسان افطار کرتا ہے، وحین یلقا ربہ، اور دوسری خوشی تب ملے گی جب انسان اپنے رب سے ملاقات کرے گا۔
وَلَخَلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِندَ اللَّهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ، اور روزے دار کے منہ سے معدے کے خالی رہنے کی وجہ سے جو مہک آتی ہے وہ مہک اللہ تعالیٰ کے نزدیک دنیا کی سب سے اعلیٰ جو مہک ہے مشک، اس سے بھی بہتر ہے۔ انسان کا معدہ خالی، انسان کا پیٹ خالی ہے اور منہ سے ایک قسم کی جو مہک آ رہی ہے بھوکے رہنے کی وجہ سے، وہ مہک ہماری نظر میں بہت ناپسندیدہ ہو سکتی ہے، مگر اللہ کی نظر میں اس بھوک کی یہ قدر ہے اور اس بھوک کا یہ مقام ہے کہ اس مہک کو اللہ تعالیٰ مشک کی خوشبو سے بھی بہتر قرار دے رہا ہے۔ یہ صحیح بخاری کتاب التوحید کی 7492 نمبر کی حدیث ہے۔ سنن بیہقی کے اندر ایک حدیث موجود ہے جس کو علامہ البانی نے صحیحہ کے اندر صحیح قرار دیا ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں ثلاث دعوات لا ترد، 3 دعائیں ایسی ہیں جو رد نہیں ہوتی، دعوت الوالد باپ کی دعا، و دعوت الصائم روزے دار کی دعا، و دعوت المسافر اور مسافر کی دعا، یہ 3 دعائیں رد نہیں ہوتی۔ مسئلہ نمبر 4، روزے کے فائدے کیا ہیں؟ روزے کا سب سے پہلا اور سب سے اہم فائدہ جو خود سورہ بقرہ میں اللہ نے روزے کی فرضیت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو۔ اور روزے کا ایک دوسرا بہت بڑا فائدہ یہ ہے کہ روزہ ہمیں بھوک کا احساس دلاتا ہے۔ دنیا میں کروڑوں لوگ ہیں جن کو پیٹ بھر کے کھانا نہیں ملتا۔ ہمارے ملک میں 19.5 کروڑ لوگ روزانہ بغیر کھائے سوتے ہیں، بھوکے سوتے ہیں، یہ یونائٹڈ نیشنز کی رپورٹ کہتی ہے۔ ان بھوکے لوگوں کی بھوک کا احساس ہمیں روزہ کراتا ہے۔ ہم جتنے بھی پیسے والے ہوں، رمضان کے 1 مہینے میں وہ بھوک ہمیں جھیلنی ہوتی ہے اور ہمیں احساس ہوتا ہے کہ بھوک کیا چیز ہوتی ہے۔ ابھی آج میں نے سوشل میڈیا پہ ایک ویڈیو دیکھا، ممبئی کے اندر سائن علاقے میں لاک ڈاؤن کا جو ماحول چل رہا ہے اور بھوک مری کا جو ماحول چل رہا ہے، سائن کے اندر بمبئی میں ایک فیملی میں پوری فیملی نے آتم ہتیا کر لی، خودکشی کر لی، ماں، چھوٹے چھوٹے بچے سب کے سب مر گئے اپنے گلے میں پھندا لگا کر کے۔ یہ ہم سب کے لیے انتہائی افسوس کی بات ہے میرے بھائیوں۔ کتنے لوگوں کے گھر میں بے شمار دولت رکھی رہ گئی اور ان کے پڑوس میں کوئی بھوکا مر گیا۔ یہ ہم سب کے منہ پر ایک زوردار تھپڑ ہے۔ میرے بھائیوں، رمضان کا روزہ ہمیں سبق دیتا ہے کہ ہم ان بھوکوں کی بھوک کا احساس کریں۔ روزہ ہمیں برائیوں سے لڑنے کی تربیت دیتا ہے۔ روزے میں ہم کھانا، پانی اور اپنی جائز خواہشات کو چھوڑتے ہیں، تو اس میں ہمارے نفس کی ایک قسم کی تربیت ہوتی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کے حکم پر ہم جائز چیزیں چھوڑ سکتے ہیں تو ناجائز اور حرام چیزیں کیوں نہیں چھوڑ سکتے۔ روزے کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ ساری دنیا کے مسلمان ایک ساتھ روزہ رکھتے ہیں۔ ساری دنیا کے مسلمانوں کے روزہ رکھنے کی ٹائمنگ ایک ہے، صبح فجر سے لے کر کے شام تک۔ ساری دنیا کے مسلمانوں کے روزہ رکھنے کا مہینہ ایک ہے، ایسا نہیں کوئی شوال میں روزہ رہتا ہے، کوئی رمضان۔ سارے مسلمان، دنیا کے اربوں مسلمان ایک ساتھ روزہ رکھتے ہیں۔ اس میں مسلمانوں کی یونٹی اور ان کے اتحاد کا ایک قسم کا مظہر ہے۔ مسئلہ نمبر 5، روزے کے لیے سحری، صبح کے ٹائم سحری کھانا روزے میں سنت ہے تاکہ روزہ رکھنے میں ہمیں طاقت حاصل ہو۔ اس میں بڑی برکت ہے۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے، 1923 نمبر کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا تسحروا فإن فی السحور برکہ، سحری کیا کرو، سحری میں برکت ہے۔ آپ نے یہ نہیں کہا کہ سحری سے پیٹ بھرے گا، آپ نے یہ نہیں کہا کہ سحری سے تمہیں طاقت ملے گی، آپ نے کہا برکت ہے۔ اب یہ برکت بہت وسیع لفظ ہے، برکت میں بہت ساری چیزیں آ گئی، یعنی سحری ہمارے جسم کے لیے بھی برکت ہے، ہماری روح کے لیے بھی برکت، اور سب سے بڑھ کے ہمارے پیارے نبی کی سنت ہے۔ مسئلہ نمبر 6، روزے میں افطار میں جلدی کرنا، یعنی ٹائم ہوتے ہی فوراً افطار کرنا، یہ سنت ہے، اور بلا وجہ افطار میں تاخیر کرنا یہ سنت کے خلاف ہے۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں، صحیح بخاری کتاب الصوم حدیث نمبر 1957، آپ نے فرمایا لا یزال الناس بخیر ما عجل الفطر، لوگ اس وقت تک بھلائی سے رہیں گے جب تک لوگ روزے میں جلدی کریں گے۔ مسئلہ نمبر 7، بہتر اور افضل یہ ہے کہ کھجور سے روزہ افطار کیا جائے۔ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں، یہ ترمذی کتاب الصوم کی صحیح حدیث ہے، حدیث نمبر 696، 696 نمبر کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھنے سے پہلے علی رطبات، تر کھجوروں کے ذریعے افطار کرتے تھے۔ فإن لم تکن رطبات، اگر تر کھجوریں نہیں ہوتی، فتمرات، تو سوکھی کھجوروں سے کرتے تھے۔ فإن لم تکن تمرات، اگر سوکھی کھجوریں بھی نہ ہوتی، حصا حصوات من ماء، تو اللہ کے نبی چند گھونٹ پانی پی کر کے افطار کر لیتے تھے۔ مسئلہ نمبر 8، افطار کے وقت دعا کیا پڑھیں؟ تو یاد رکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب افطار کرتے تھے
تو جو دعا ثابت ہے ابو داؤد کتاب الصوم کے اندر حدیث نمبر 2357، حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب افطار کرتے تھے تو یہ دعا پڑھتے تھے، ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ۔ اس دعا کے بارے میں شارحین حدیث نے لکھا ہے کہ اس دعا کے مفہوم میں یہ بات ہے کہ پیاس بجھ گئی، رگیں تر ہو گئیں، اور اللہ نے اگر چاہا تو ثواب بھی مل جائے گا۔ تو اس دعا کے مفہوم سے یہ معلوم ہو رہا ہے کہ یہ افطار کرنے کے بعد یہ دعا پڑھی جائے، لہٰذا بسم اللہ پڑھ کر کے افطار کر لیں، کھجور وغیرہ کھا لیں، پانی پی لیں، اور جب کچھ حلق میں چلا جائے اور حلق تر ہو جائے اس کے بعد یہ دعا پڑھیں۔ یہی بات زیادہ بہتر سمجھ میں آتی ہے حدیثوں کی روشنی میں۔ مسئلہ نمبر 9، روزے کے اندر کون کون سے کام ہم کو نہیں کرنے چاہیے۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الصیام جنۃ، روزہ ایک قسم کی ڈھال ہے، فلا یرفس، روزے کی حالت میں کوئی بیہودہ کام نہ کیا جائے، ولا یجہل، کوئی جاہلانہ کام نہ کیا جائے، وَإِنِ امْرُؤٌ قَاتَلَهُ أَوْ شَاتَمَهُ، اگر کوئی ہم سے لڑنے کی کوشش کرے یا ہم سے گالی گلوچ کرے، فَلْيَقُلْ إِنِّي صَائِمٌ، فَلْيَقُلْ إِنِّي صَائِمٌ، تو 2 بار ہم کہہ دیں میں روزہ ہوں، میں روزے دار اپنے روزے کو ڈھال بنا لے برائی سے لڑنے کے لیے۔ یہ صحیح بخاری کی 1894 نمبر کی حدیث ہے۔ اسی طریقے سے صحیح بخاری کتاب الصوم حدیث نمبر 1903 اللہ کے نبی فرماتے ہیں، من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ ان یدع طعامہ وشرابہ، جو آدمی روزہ رکھ کر کے جھوٹ نہ چھوڑے، روزہ رکھ کر کے غلط کام نہ چھوڑے، اللہ کو کوئی ضرورت نہیں کہ وہ اپنا کھانا اور پانی چھوڑ دے۔ یعنی صرف کھانا اور پانی چھوڑنے کا نام روزہ نہیں ہے، آدمی غلط بات، غلط کام، غلط ایکٹیویٹی چھوڑ دے۔ مسئلہ نمبر 10، ہمارے یہاں روزے میں اور رمضان کے مہینے کو لوگوں نے زیادہ کھانے پینے کا مہینہ بنا لیا، جب تک افطار میں 20 آئٹم نہ ہو اور سحری میں بالکل حلق تک اور منہ تک آدمی بالکل بھر نہ لے پیٹ، تب تک لوگوں کا روزہ مکمل نہیں ہوتا۔ یاد رکھیں یہ مناسب طریقہ نہیں ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں زیادہ کھانا کھانے سے منع فرمایا ہے، یعنی اتنا زیادہ کہ آدمی بالکل اس کا پیٹ بھر جائے، اتنا کھانا یہ پسندیدہ چیز نہیں ہے، اچھی چیز نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ما ملأ آدمی وعاء شرا من بطن، انسان سب سے برا اگر کوئی برتن بھرتا ہے تو وہ اس کا اپنا پیٹ ہے۔ بحسب ابن آدم اکلات یقمن صلبہ، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ انسان کے لیے چند لقمے کافی ہیں جس سے اس کی پیٹھ سیدھی ہو جائے۔ فإن كان لا محالہ، اگر انسان کو کھانا ہی ہے، فثلث لطعامہ وثلث لشرابہ وثلث لنفسہ، تو اپنے پیٹ کے 3 حصے کر لے، ایک حصہ کھانے کے لیے، ایک حصہ پانی کے لیے، اور ایک حصہ سانس لینے کے لیے۔ یعنی اس حدیث میں بھی، یہ حدیث ترمذی کی 2380 نمبر کی صحیح حدیث ہے، اس حدیث سے معلوم ہوا کہ کھانا آدمی کو یعنی ہمیشہ اتنا کھانا چاہیے کہ اس کے پیٹ میں کچھ گنجائش موجود ہو، بالکل لبالب کر کے اور بالکل فل ٹائٹ کر کے کھانا نہیں کھانا چاہیے۔ مسئلہ نمبر 11، رمضان کا مہینہ آنے کے بعد کیا اس کی مبارکباد دی جا سکتی ہے کسی کو؟ جی ہاں، دی جا سکتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کا مہینہ آنے کے بعد اپنے صحابہ کو اس مہینے کا نام لے کر کے اس کی بشارت سناتے تھے۔ سنن نسائی کتاب الجنائز حدیث نمبر 2306 حدیث صحیح ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں، اتاکم رمضان، رمضان آ گیا، شہر مبارک، برکت والا مہینہ آ گیا، فرض اللہ عز وجل علیکم الصیام، اس مہینے کے روزے اللہ نے تم پر فرض کیے ہیں، تفتح فیہ ابواب السماء، آسمان کے دروازے کھول دیے جائیں گے، وتغلق فیہ ابواب الجحیم، اس مہینے میں جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، وتغل فیہ مردۃ الشیاطین، اور سرکش شیطان اس میں جکڑ دیے جاتے ہیں، للہ فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، اور اس مہینے میں اللہ تعالیٰ کے لیے ایک رات ہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے یعنی ایک رات ہے جو 1000 مہینے سے افضل ہے۔ من حرم خیرہا فقد حرم، جو اس رات سے محروم رہا وہ تمام بھلائیوں سے محروم رہا۔ مسئلہ نمبر 12، رمضان کا مہینہ یعنی شروع ہو گیا، یہ کنفرم کیسے ہوگا؟ کیلنڈر کے ذریعے کنفرم ہوگا، لوگوں کے بتانے سے کنفرم ہوگا، کس چیز سے کنفرم ہوگا؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، صحیح بخاری کتاب الصوم حدیث نمبر 1909 1909 نمبر کے حدیث ہے، آپ نے فرمایا، صوموا لرؤیتہ، چاند دیکھ کر کے روزہ رکھو، وافطروا لرؤیتہ، اور چاند دیکھ کر کے روزہ
افطار کرو یعنی روزہ رکھنا بند کرو، یعنی عید کا چاند جب ہو جائے اس کے بعد رمضان ختم ہو گیا، اب روزہ رکھنے کا سلسلہ ختم کر دو۔ فَإِنْ غُبِّيَ عَلَيْكُمْ، اگر بدلی چھا جائے، فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ 30، تو شعبان کی گنتی 30 پوری کر لو۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ چاند دیکھ کر کے روزہ رکھنا چاہیے، اگر 29 کو چاند نظر نہیں آیا تو پھر 30 کی گنتی پوری کر دینی چاہیے۔ مسئلہ نمبر 13، روزہ کس کے اوپر فرض ہے؟ تو یاد رکھیے ہر مسلمان جو عاقل ہو یعنی پاگل نہ ہو، اور بالغ ہو یعنی نابالغ نہ ہو، اور مقیم ہو سفر میں نہ ہو، ایسے مسلمان پر روزہ فرض ہے۔ اور چوتھی کنڈیشن یہ ہے کہ اس کے ساتھ کوئی رکاوٹ نہ ہو، جیسے عورت کے ساتھ ایک رکاوٹ ہوتی ہے کہ پیریڈ میں، یا اسی طریقے سے پیدائش کے بعد جو خون آتا ہے نفاس کا، تو اس پیریڈ میں عورت کو روزہ نہیں رکھنا ہے۔ مسئلہ نمبر 14، مسافر کے لیے کیا مسئلہ ہے؟ اگر آدمی سفر میں ہے تو شریعت نے اس کو چھوٹ دی ہے کہ وہ روزہ نہ رکھے اور بعد میں روزے کی قضا کرے۔ اللہ نے فرمایا فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، جو مریض ہو یا بیمار ہو وہ بعد میں اپنا روزہ پورا کر لے۔ مسئلہ نمبر 15، بیمار آدمی کیا کرے؟ تو یاد رکھیے کہ اگر انسان اتنا بیمار ہے کہ اس کو ایسا لگتا ہے کہ روزہ رکھنے سے میری بیماری بڑھ جائے گی یا میری صحت کو خطرہ ہے، تو اس کے لیے جائز ہی نہیں بلکہ ضروری ہے کہ وہ روزہ نہ رکھے، اس لیے کہ جان کی حفاظت مقدم ہے۔ جب ڈاکٹرز نے ہم سے کہا ہو اور جو ایکسپرٹ ہیں ہیلتھ کے اور ماہرین طب نے یہ کہا ہو کہ یہ بیماری میں آپ روزہ اگر رکھیں گے اس بیماری میں تو آپ کے لیے خطرہ ہے، تو ایسی صورت میں روزہ نہ رکھنا ہمارے لیے ضروری ہے، اس لیے کہ جان کی حفاظت مقدم ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی انسان روزے کی حالت میں اس کے اوپر بے ہوشی طاری ہونے لگی ہو اور سخت جو ہے خطرہ اس کے لیے آ جائے، تو ایسی صورت میں بھی اس کو چاہیے کہ روزہ توڑ دے اور بعد میں اپنے روزے کی قضا کرے۔ اگر کوئی آدمی بیمار ہو اور پھر اس کو شفا یاب ہو گیا اور وہ روزہ نہیں رکھ پایا، روزہ کی قضا نہیں کر پایا، قضا کرنے سے پہلے انتقال کر گیا، تو اس کی قضا کون کرے گا؟ اس کے گھر والے کریں گے۔ اگر اس کے گھر والے چاہیں تو قضا بھی کر سکتے ہیں، اور چاہیں تو اس کے ہر روزے کے بدلے جو اس کا روزہ چھوٹ گیا تھا ایک مسکین کو کھانا بھی کھلا سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، بخاری اور مسلم کی روایت ہے، من مات وعلیہ صیام صام عنہ ولیہ، اگر کوئی آدمی مر جائے اور اس کے ذمہ روزہ ہے تو اس کا ولی اس کی طرف سے اس کے جو ورثہ ہیں وہ روزہ رکھیں گے۔ مسئلہ نمبر 16، جو انسان بالکل بوڑھا ہو گیا ہو، روزہ رکھنے کی اب طاقت نہیں ہے اور اتنی بھی طاقت نہیں ہے کہ وہ آگے چل کر کے قضا کرے گا، تو اس کو روزہ رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس کو چاہیے کہ وہ روزہ نہ رکھے اور اپنے روزے کے بدلے وہ ایک مسکین کو کھانا کھلائے۔ مسئلہ نمبر 17، روزے کے لیے نیت ضروری ہے۔ فرض روزے کے لیے رمضان کے لیے نیت کرنا ضروری ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، ابو داؤد 2454 نمبر کی حدیث ہے، صحیح حدیث ہے، آپ نے فرمایا لا صیام لمن لم یبیت الصیام من اللیل، اس کا روزہ نہیں ہے جو رات ہی میں روزے کی نیت نہ کرے، یعنی فجر کے پہلے یہ نیت ہونی چاہیے کہ مجھے روزہ رکھنا ہے۔ ہمارے یہاں نیت کے جو الفاظ وارد ہیں، نویت بصوم غد، یہ تمام کے تمام الفاظ یاد رکھیے غلط ہے۔ زبان سے نیت کرنا نہ تو نبی کا عمل ہے، نہ صحابہ کا عمل ہے، نہ عربی زبان سے، یعنی لاجک سے بھی یہ چیز، یا لاجک بھی اس کے خلاف ہے کہ نیت دل کے ارادے کا نام ہے، نیت زبان سے ظاہر نہیں کی جاتی۔ تو دل میں ارادہ کر لیں کہ میں روزہ رکھوں گا، اور جب آدمی سحری کرتا ہے تو آٹومیٹک ارادہ کر کے کرتا ہے کہ مجھے آج روزہ رکھنا ہے، تو پھر بھی آپ دل میں یہ ارادہ کر لیں کہ مجھے روزہ رکھنا ہے، اس ارادے کا نام نیت ہے اور یہ نیت ضروری ہے۔ یاد رکھیں کہ یہ جو نیت ہے یہ فرض کے لیے ضروری ہے، نفل کی نیت آپ فجر کے بعد بھی کر سکتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ اللہ کے رسول آتے تھے اور پوچھتے تھے کہ کیا تمہارے پاس کوئی چیز کھانے کی ہے، اور ہم کہتے تھے نہیں ہے، تو آپ کہتے تھے فإنی اذن صائم، تو ٹھیک ہے میں روزہ رکھ لیتا ہوں۔ تو یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلے سے ارادہ نہیں تھا، لیکن معلوم ہوا کہ کھانے کی کوئی چیز نہیں ہے تو آپ نے نفل روزہ رکھ لیا۔ تو نفل روزے کے لیے آپ صبح بھی نیت کر سکتے ہیں، لیکن فرض کے لیے ضروری ہے کہ فجر کے پہلے رات ہی میں آپ نیت کر لیں۔ مسئلہ نمبر 18، مسئلہ نمبر 18، نفل روزے کے لیے جیسا کہ میں عرض کیا، نیت یعنی فجر کے پہلے ضروری نہیں ہے، آپ بعد میں بھی نیت کر سکتے ہیں۔
مسئلہ نمبر 19، افطار کا وقت کیا ہے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، صحیح بخاری حدیث نمبر 1954، اذا اقبل اللیل من ہا ہنا وادبر النہار من ہا ہنا وغربت الشمس فقد افطر الصائم، جب رات آ جائے اور دن چلا جائے اور سورج غروب ہو جائے تو روزہ دار کو چاہیے کہ وہ افطار کر لے، یعنی افطار کا وقت کب ہے؟ جب سورج غروب ہو جائے۔ مسئلہ نمبر 20، یعنی روزے کی اسٹارٹنگ کب سے ہو؟ تو جب طلوع فجر ہو جائے، یعنی آسمان میں مشرق کی طرف جو سفیدی ہوتی ہے صبح کے وقت، وہ سفیدی جب آ جائے تو یعنی فجر کا وقت ہو گیا، اس سفیدی کے آتے ہی فجر کا وقت ہو جاتا ہے، اور فجر کا وقت ہوتے ہی اب روزے کا وقت شروع ہو گیا، اب اس کے بعد ہم کچھ کھا نہیں سکتے، کچھ پی نہیں سکتے۔ مسئلہ نمبر 21، کن چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ تو یاد رکھیں کہ اگر روزے کے دوران کسی عورت کو پیریڈ آ جائے یا بچے کی پیدائش کے بعد کا جو خون آتا ہے، یہ دونوں چیزیں عورت کے روزے کے لیے اس کو توڑنے والی چیزیں، اس کے آتے ہی اب وہ روزہ نہیں رکھ سکتی۔ اسی طریقے سے میاں بیوی کے مباشرت کرنے سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے، جان بوجھ کر کے قے کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، پشنا لگوانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، کچھ کھانے کچھ پینے سے روزہ ٹوٹتا ہے، طاقت کے انجیکشن، معمولی دوا کا انجیکشن، دوا کے طور پہ جو انجیکشن لگتے ہیں ان سے روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن جو انجیکشن طاقت کا انجیکشن ہے اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اسی طریقے سے خون لینے سے، بلڈ ڈونیشن کرنے سے یا خون لینے سے بھی اور دینے سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ یاد رکھیے کہ آنکھ میں دوا ڈالنے سے، کان میں دوا ڈالنے سے، دانت نکلوانے سے، زخم پر مرہم پٹی کروانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، پیشاب کی نلی لگوانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ مسئلہ نمبر 22، اگر کوئی آدمی روزے کی حالت میں جان بوجھ کر کے کھا لے اور پی لے بغیر کسی عذر کے، تو اس کا کیا مسئلہ ہے؟ جان بوجھ کر کے اگر کوئی رمضان کا روزہ کے دوران کھا لے پی لے روزے کی حالت میں، تو اس نے گناہ کا کام کیا ہے، وہ اللہ سے توبہ کرے، استغفار کرے اور اس روزے کی بعد میں قضا کرے، وہ روزہ اس کی قضا کرنی پڑے گی۔ مسئلہ نمبر 23، اگر کوئی آدمی بھول کر کے کچھ کھا لے اور پی لے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ اللَّهُ وَسَقَاهُ، اللہ نے اس کو کھلایا ہے، اللہ نے اس کو پلایا ہے، یعنی انسان بھول گیا، اس کو یاد نہیں رہا کہ میں روزے سے ہوں، کچھ کھا لیا کچھ پی لیا، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس کا روزہ چلا گیا، وہ اپنے روزے کو پورا کرے، اور اس نے جو بھول سے کھا پی لیا ہے اس کی وجہ سے انشاءاللہ اس کے روزے پر کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ لیکن اگر ہمارے سامنے کوئی بھول کر کے کھا رہا ہے تو ہم اس حدیث کی وجہ سے یہ نہ سمجھے کہ اللہ جب کھلا رہا ہے، اللہ پلا رہا تو کھانے دو، ہمیں اس کو روکنا چاہیے، اس لیے کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا تعاونوا علی البر والتقوی، نیکی کے کام میں ایک دوسرے کی مدد کرو۔ وہ بھلائے، ہم تو نہیں بھولے، ہمیں یاد ہے تو ہم فوراً اس کو یاد دلائیں کہ بھائی تم روزے سے ہو۔ مسئلہ نمبر 24، اگر کسی کی جان بچانے کے لیے روزہ توڑنا پڑے، کوئی ڈوب رہا ہے، کوئی جل رہا ہے اور اس کو بچانے کے لیے ہمیں روزہ توڑنا پڑے گا، تو جان بچانے کے لیے روزہ توڑنا جائز نہیں بلکہ ضروری ہے، اس لیے کہ جان کا بچانا زیادہ اہم ہے۔ ایسے موقع پر ہم اپنا روزہ توڑ کر کے اگر اس کی جان ہم بچا سکتے ہیں تو بچائیں گے۔ مسئلہ نمبر 25، جان بوجھ کر کے اگر انسان روزے کی حالت میں اپنی بیوی سے جمع کر لے، ملاقات کر لے، تو اس کا روزہ فاسد ہو جائے گا، خراب ہو جائے گا، اور اس روزے کی اس کو قضا بھی کرنی پڑے گی اور اس کا کفارہ بھی دینا پڑے گا۔ کفارہ کیا ہے؟ کفارہ یہ ہے کہ وہ یا تو 2 مہینہ کنٹینیو، پہلا کفارہ یہ ہے کہ ایک گردن آزاد کرے، اگر اس کی طاقت نہیں ہے، اور آج تو یہ آپشن ہمارے لیے اپلیکیبل بھی نہیں، ہم گردن آزاد نہیں کر سکتے، تو دوسرا آپشن یہ ہے کہ 60 دن کا روزہ رکھے، اگر اس کی بھی طاقت نہیں ہے تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے، یہ روزے کا کفارہ ہے۔ اور اگر تیسرے آپشن کی بھی طاقت نہ ہو، جیسا کہ حدیث میں ایک اعرابی کا واقعہ ہے، تو پھر انسان اللہ تعالیٰ سے توبہ اور استغفار کے، اس کے پاس کوئی اور راستہ نہیں ہے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ کسی پر اتنا بوجھ نہیں ڈالتا جو اس کی برداشت کے طاقت کے باہر ہو۔ مسئلہ نمبر 26، بیوی کے پاس لیٹنے سے، بیوی کو چھونے سے، بیوی کو چومنے سے اور بیوی کی طرف بار بار دیکھنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کو چوم لیتے تھے روزے کی حالت میں اور ان کے ساتھ لیٹتے تھے، وَهُوَ صَائِمٌ، روزے کی حالت میں، وَلَكِنَّهُ كَانَ أَمْلَكُكُمْ لِأَرْبِهِ،
لیکن اماں عائشہ کہتی ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خواہشات پر سب سے زیادہ کنٹرول کرنے والے تھے۔ اگر انسان کو یہ ڈر ہو کہ میں اپنے خواہشات پر کنٹرول نہیں کر پاؤں گا تو ان چیزوں سے پرہیز کرے، لیکن اگر اپنی خواہشات پر کنٹرول ہو اور روزے کے رزق میں جانے کا خطرہ نہ ہو تو انسان اپنی بیوی کے پاس لیٹ سکتا ہے، سو سکتا ہے، اس کو چوم سکتا ہے، اس کو چھو سکتا ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ مسئلہ نمبر 27، اگر آدمی رات میں جنوبی ہوا، ناپاک ہوا اور صبح فجر کا ٹائم ہو گیا اور وہ غسل نہیں کر پایا تو کیا اس کا روزہ خطرے میں ہے؟ جی نہیں، اس کا روزہ خطرے میں نہیں ہے، اس کا روزہ بالکل صحیح ہے۔ فجر کے بعد بھی وہ غسل کرتا ہے تو روزے پر کوئی فرق نہیں پڑے گا، لیکن جتنا جلدی ممکن ہو، ایز سون ایز پاسبل وہ غسل کر لے تاکہ نماز اس کی قضا نہ ہو، نماز اپنے وقت پر پڑھے۔ بلا وجہ جان بوجھ کر کے تاخیر کرنا اور لیٹ میں نماز پڑھنا یہ جائز نہیں ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ مسئلہ نمبر 28، اگر روزے دار سو جائے اور نیند کی حالت میں اس کو احتلام ہو جائے، اس نے نیند کی حالت میں اس نے کوئی خواب وغیرہ دیکھا اور وہ ناپاک ہو گیا تو کیا اس کا روزہ ٹوٹ گیا؟ جی نہیں، اس کا روزہ بالکل نہیں ٹوٹا، وہ اپنا روزہ پورا کرے، اور ناپاک چونکہ ہو گیا ہے اس لیے جتنا جلدی ممکن ہو غسل کرے اور نمازیں اپنی وقت پر پڑھے۔ مسئلہ نمبر 29، روزے کی حالت میں مسواک کرنا کسی بھی وقت سنت سے ثابت ہے، اس میں کوئی وقت مقرر نہیں کہ صبح کر لے، شام کو کر لے، کسی بھی وقت کر سکتا ہے۔ اور جس طریقے سے مسواک کیا جا سکتا ہے، علماء کے فتاوے موجود ہیں کہ ہمارے دور میں جو برش وغیرہ چلتا ہے برش بھی کر سکتا ہے، شرط یہ ہے کہ حلق کے نیچے وہ نہ جائے، دانتوں کی صفائی تک اگر محدود ہے تو برش وغیرہ کرنے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ مسئلہ نمبر 30، بہت سخت گرمی کا موسم ہو تو انسان ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے پانی میں ڈبکی لگا لے یا بھیگے پانی کی بھیگی پٹیاں اپنے سر پر رکھ لے تو اس میں انشاءاللہ کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اس سے روزے پر کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ مسئلہ نمبر 31، روزے کی حالت میں حیض سے روکنے والی دوائیں کھانا ٹھیک نہیں ہے، اس کا صحت کے لیے بھی اس کا خطرہ ہے، اور یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تمام عورتوں کے ساتھ یہ معاملہ تھا، صحابہ کے زمانے میں تمام عورتوں کے ساتھ یہ معاملہ تھا، اور وہ اس حالت میں روزہ نہیں رکھتی تھی اور بعد میں اس کی قضا کرتی تھی۔ تو ہمارے آج کے دور میں بھی چونکہ یہ مجبوری اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہر تمام عورتوں کے ساتھ ہے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، تو اس طریقے کی دوائیں نہ لیا جائے۔ لیکن اگر کوئی عورت لے لیتی ہے اور اس کی وجہ سے حیض نہیں آتا ہے تو وہ اپنا روزہ رکھے، اس کو روزہ رکھنا ہے اگر حیض نہیں آتا ہے تو۔ مسئلہ نمبر 32، فرض چھوٹے ہوئے جو روزے ہوں عورتوں کے تو ان کو پورا کرنے کے لیے شوہر سے اجازت لینا ضروری نہیں ہے۔ نفل روزے کے لیے تو اجازت ضروری ہے، لیکن فرض روزے جو چھوٹ گئے ہیں ان کے لیے بس اطلاع دے دے، ان کی اجازت ضروری نہیں ہے۔ جس طریقے سے رمضان کے روزے کے لیے اجازت ضروری نہیں ہے بلکہ وہ عورت کے اوپر بھی فرض ہیں اور اس کو رکھنا ہے۔ مسئلہ نمبر 33، نفل روزہ بغیر شوہر کی اجازت کے عورت نہیں رکھے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی روایت ہے، لا تصوم المرأة وبعلها شاہد الا باذنہ، عورت کا شوہر اگر گھر پر ہے، موجود ہے، تو اس کی اجازت کے بغیر وہ نفل روزہ نہیں رکھے گی۔ مسئلہ نمبر 34، اگر کوئی عورت فجر کے وقت کے بعد فوراً پاک ہو جائے، فجر کا وقت ہوا 1 منٹ کے بعد وہ پاک ہو جائے، تب بھی اس کا روزہ صحیح نہیں ہوگا۔ اگر وہ یعنی روزے کے دوران پاک ہو رہی ہے تو اس کو وہ والا روزہ نہیں رکھنا ہے۔ ہاں، اگر فجر کے 1 منٹ پہلے بھی وہ پاک ہوتی ہے تو اس کو روزہ رکھنا ہے، یہ بات یاد رکھیے۔ فجر کے 1 منٹ پہلے بھی اگر وہ پاک ہو جاتی ہے یعنی حیض کا خون آنا بند ہو جاتا ہے تو غسل چاہے وہ لیٹ کرے لیکن اس کو وہ روزہ رکھنا ہے۔ اور اگر فجر کے طلوع ہونے کے 1 منٹ کے بعد ابھی اس نے سحری کی، فجر کی اذان ہوئی اور 5 منٹ کے بعد 2 منٹ کے بعد اس کو حیض کا خون آ گیا تو اب وہ روزہ اس کو نہیں رکھنا ہے۔ مسئلہ نمبر 35، کیا روزے کی حالت میں کھانا وغیرہ عورتیں جو پکاتی ہیں گھر میں اس کھانے کو چکھ سکتی ہیں؟ تو یاد رکھیں کہ چکھ سکتی ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ کھانے کو چکھ سکتی ہیں، اس کا نمک اور ٹیسٹ وغیرہ زبان پر رکھ کر کے چکھ سکتی ہیں، شرط یہ ہے کہ اس کو نگلے نہ، اس کو حلق کے اندر نہ اتارے، بس زبان کے سرے پر اس کو رکھ کر کے ذائقہ کر لے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا اثر موجود ہے صحیح سند سے سنن بیہقی کے اندر اور مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر، وہ فرماتے ہیں کہ اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے کہ کھانے وغیرہ کا ٹیسٹ کر لے عورت، تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں، عورت اگر چاہے تو ایسا کر سکتی ہے۔ مسئلہ نمبر 36،
حیض کی حالت میں رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، عورت روزہ نہیں رکھ سکتی، کیا قرآن بھی نہیں پڑھ سکتی؟ تو صحیح بات یہ ہے کہ وہ قرآن پڑھ سکتی ہے، قرآن نہ پڑھنے کی کوئی دلیل موجود نہیں ہے۔ البتہ یہ ہے کہ اس کو ڈائریکٹ ہاتھوں سے نہ چھوئے، دستانے وغیرہ سے یا کپڑے وغیرہ سے قرآن کو چھوئے، اور موبائل وغیرہ میں تو پڑھ سکتی ہے، یا اگر یاد ہو تو پڑھنے میں کوئی حرج نہیں، لیکن اگر مصحف سے پڑھ رہی ہے اور چھو کر کے پڑھنا ہے تو ڈائریکٹ ہاتھ سے نہ چھوئے، بہتر ہے کہ دستانے وغیرہ سے، کپڑے وغیرہ سے اس کو ٹچ کرے۔ مسئلہ نمبر 37، اگر کسی عورت کے جو حیض کے وجہ سے جو روزے چھوٹے ہیں ان کو وہ قضا کرنا ہے تو کب کرے؟ تو یاد رکھیں کہ اگلا رمضان آنے کے پہلے وہ ان روزوں کی قضا کر لیں۔ اگر کسی وجہ سے اگلا رمضان آنے کے پہلے نہیں کر پائی تو اللہ تعالیٰ سے توبہ کریں اور اگلے رمضان کے پہلے جتنے بھی چھوٹے ہوئے روزے ہیں ان کو پورا کر لیں۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے چھوٹے ہوئے روزے شعبان میں پورے کرتی تھی۔ وہ کہتی ہیں کان یکون علی صوم من رمضان فما استطیع ان اقضیہ الا فی شعبان، میرے جو روزے چھوٹے رہتے تھے میں ان کو شعبان میں پورا کرتی تھی۔ مسئلہ نمبر 38، پیدائش کے بعد، بچے کی ڈیلیوری کے بعد جو خون آتا ہے نفاس کا خون، اگر وہ 40 دن کے پہلے بھی آنا بند ہو جائے اور رمضان کا مہینہ چل رہا ہو تو عورت کو روزہ رکھنا ہے۔ اس میں ہمارے یہاں جو مشہور ہے کہ 40 دن کم سے کم ہونا چاہیے، ایسا کوئی مسئلہ نہیں۔ 40 دن کے پہلے بھی اگر وہ خون آنا بند ہو جائے تو عورت پاک مانی جائے گی اور وہ غسل کرے گی، نماز پڑھے گی، اور رمضان کا مہینہ ہے تو روزہ بھی رکھے گی۔ مسئلہ نمبر 39، اگر عورت حاملہ ہے، پریگننٹ ہے، یا اسی طریقے سے بچے کو دودھ پلا رہی ہے اور روزہ رکھنے کی وجہ سے بچے کو نقصان ہونے کا خطرہ ہے تو ایسی صورت میں وہ عورت مریض کے حکم میں مانی جائے گی۔ اس طریقے سے بیمار آدمی کو روزہ نہیں رکھنا ہے اور وہ بعد میں اپنے روزے کی قضا کرے گا، اسی طریقے سے یہ عورت جو پریگننٹ ہے یا بچے کو دودھ پلا رہی ہے تو وہ بھی اپنے روزے کو بعد میں پورا کرے گی۔ مسئلہ نمبر 40، عورت، ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ بچی ابھی بچی ہے، یاد رکھیں کہ بچی اگر عورت جو ہے وہ اگر اس کو پیریڈ شروع ہو جائے یا زیر ناف بال اگ آئیں تو وہ شریعت کی نظر میں بالغ ہے اور اس کے اوپر رمضان کے روزے فرض ہیں، اگرچہ اس کی عمر 10-11 سال ہی کیوں نہ ہو۔ یہ کہہ دینا کہ ابھی تو بچی ہے یہ شرعی مسئلے کے لیے کافی نہیں ہے۔ اگر شرعی اعتبار سے بالغ ہونے کی جو علامات ہیں وہ ظاہر ہو چکی ہیں تو اس لڑکی کے اوپر شریعت کے تمام احکام فرض ہو چکے ہیں، جس میں روزہ کا حکم بھی شامل ہے۔ لہٰذا ہمارے یہاں اگر لڑکیاں بالغ ہو جائیں تو گھروں میں جو مائیں ہیں ان کو تاکیداً ان کو چاہیے کہ اپنی بچیوں سے روزہ رکھوائیں۔ تو میرے بھائیوں، یہ 40 اہم مسائل تھے روزے کے تعلق سے۔ میں امید کرتا ہوں کہ ان سے ہماری صرف معلومات میں ہی اضافہ نہیں ہوگا بلکہ یہ جو مسائل ہمیں معلوم ہوئے ہیں ہم ان پر عمل بھی کریں گے اور اپنی زندگی میں ان کو ہم نافذ کریں گے۔ رب العالمین سے دعا ہے الہ العالمین ہمیں کتاب و سنت کے مطابق اپنی عبادات کو انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہماری جو بھی عبادات ہیں، روزہ، نماز، تراویح، رب العالمین اپنے فضل و کرم سے ان کو قبول فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔